جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کی پہلی اور سب سے اہم جنگ رمضان المبارک میں لڑی گئی تھی۔ ایک طرف صرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس نہ مناسب ہتھیار تھے نہ مکمل جنگی سامان، اور دوسری طرف مکہ کے 1000 سے زیادہ جنگجو تھے جو پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے نکلے تھے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ کمزور نظر آنے والی یہ جماعت تاریخ کی عظیم فتح حاصل کر گئی؟ آج ہم سنیں گے غزوہ بدر کا ایمان افروز واقعہ۔ یہ واقعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکہ کے قریش مسلمانوں کے سخت دشمن بن گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے گھر چھین لیے، مال و اسباب لوٹ لیے اور انہیں ہر طرح سے نقصان پہنچایا۔ اسی دوران خبر ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ یہ قافلہ بہت قیمتی سامان سے بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے تاکہ اس قافلے کو روکا جا سکے۔ جب مسلمان مدینہ سے نکلے تو ان کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان میں 82 مہاجرین، 61 اوس کے صحابہ، 170 خزرج کے صحابہ شامل تھے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، تقریباً 70 اونٹ اور بہت کم ہتھیار تھے۔ کئی صحابہ باری باری ایک ہی اونٹ پر سوار ہوتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مسلمان قافلے کے قریب پہنچ رہے ہیں تو انہوں نے فوراً مکہ خبر بھیجی۔ یہ خبر سن کر قریش نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں تقریباً 1000 جنگجو، 100 گھوڑے، 600 ذریں اور مکمل جنگی سامان موجود تھا۔ اس لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ جب دونوں لشکر مدینہ اور مکہ کے درمیان بدر کے مقام پر پہنچے تو جنگ کا میدان تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ تمام صحابہ نے پورے ایمان کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی کے ساتھ دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک دعا کرتے رہے کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ضرور اپنی مدد نازل فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتے نازل فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ سورہ آل عمران 123۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے مقابلہ مبارزت ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ میدان میں آئے اور کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید آئے۔ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو اس مقابلے میں فتح حاصل ہوئی۔ پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی اور اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 70 کفار قتل ہوئے، 70 قید ہوئے، جن میں ابو جہل بھی مارا گیا، جبکہ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ فتح اسلام کے لیے بہت بڑی کامیابی ثابت ہوئی۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی زیادہ تعداد سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ کے ایسے ایمان افروز واقعات پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک اسلام کی خوبصورت تاریخ اور احادیث مسلسل پہنچتی رہیں۔